ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے، جو ریاست کا وزن ہے، وہ صرف شہباز گل کے اوپر گرا ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں. خواجہ آصف جیسا 2 نمبر وزیر دفاع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی. یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی، اس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر دیں. لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے. اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انصاف کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے، اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے، تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں. اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے. اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے، وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا. صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو. آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا. اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فوج مخالف جماعت سرداری کا ایک پیٹرن ہے. جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے، حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر، لوٹ مار کرتا ہے، اور اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں. یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے. کوئی عقل والا آدمی کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے. کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو، کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں. جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی، اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی. اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو،
ان کو عدالت طلب کرے, ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا, اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے. کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا, اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی, اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے. آدھی رات کو اس جو جیل قوانین ہیں بڑے واضح ہیں. جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی, رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا, ایک پورا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا. شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی, اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی, کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے. اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے, جب بھی ایک اس طرح کے حالات میں رکھیں گے, تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے, پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ استھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے, اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا. اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف, اور ابھی میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے, جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے, اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے, ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے, اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا, وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے, لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں. تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں, اس کے بعد علی اوان جو MNA ہیں, اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کی چیئرمین تھیں, اس کے بعد ہمارے دیگر MNA راجہ خرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے, ان کو روک دیا گیا. ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا گیا. کل سے آج صبح اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں, ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں. ایک بندہ بیمار ہے, اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے, تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں, اس کے لائرز کو تو اس سے ملنے دیں. لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے توسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں. آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے, ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے. اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین, وہ قریب تھے, انہوں نے ان کو فون کیا. فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے, اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ. اور وہ کہاں داخل ہوئے؟ وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا. وہ صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں رپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں, اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے سامنے, اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو 2 بجے پہنچے, یہ کون لوگ تھے, ان کا ارادہ کیا تھا. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان عام خیالی ہے. عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر بنا ہے تو وہ عمران خان ہے. آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے, یہ عمران خان کے عشر عشیر بھی نہیں ہے سیاسی قد کاٹ میں. اتنے لوگ ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان ہو, خود زرداری ہو, نواز شریف ہوں یا ان کے ہواری ہوں, کیونکہ یہ سارے جو بیٹھے ہیں اقتدار میں یہ سارے انہی کے ہواری ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ کاٹ کے پیسہ نکالنے آئے تھے, جو ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا چاہتے تھے, اور آج یہ عمران خان کے خوف سے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ زیادہ دن جاری نہیں رہے گا یہ ظلم. عمران خان کراچی سے آغاز کر رہے ہیں اپنے سیکنڈ فیز کا جدوجہد کا, اور یہ فیصلہ کن مارکہ ہوگا جو 10 سپٹمبر
بعد نے آپ کو بتایا کہ 10 سپٹمبر سے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم اس جعلی حکومت کو لپیٹ دیں گے. تو فواد صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اس سے آپ نے اس سے پہلے بھی آپ کی طرف سے بھی کئی دفعہ یہ بیان آیا ہے, شیخ رشید کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ حکومت اتنے دنوں میں چلی جائے گی, یہ حکومت اتنے دنوں میں, ابھی آپ نے ایک نیا ٹائم دے دیا ہے کہ اس وقت تک, اگر اس وقت تک بھی نہیں جاتی تو اس وقت کیا لاہے عمل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ایسا کیا ہے کہ جیسے پہلے آپ کہا کرتے تھے جب آپ گورنمنٹ میں تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہی ہے یا عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہی, تو آج آپ لوگ بھی تو اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے اسٹے لے رہے ہیں, جو ایف آئی اے جس طرح سے طلب کر رہی وہاں آپ لوگ نہیں جا رہے, تو ایسا کیوں ہے, کیا ڈر کیا ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت جانے کی تاریخ تھی ہم نے دی تھی, تو اس کے بعد پنجاب حکومت چلی گئی. پنجاب حکومت جو ہے وہ بھی ابھی تک تقریباً 80% جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت ہے. یہ اسلام آباد کی جو حکومت ہے اس کے جانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہم کل چاہے سارا اسلام آباد پورا چاروں, ادھر سے کے پی ہے, ادھر سے جو ہے وہ پنجاب ہے, ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے بلاک کر لیں. یہ بیچارے تو کہیں سوائے پھر ہیلی کاپٹر بھی آ جا سکیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں بغیر فساد کے. اگر فساد کر کے آپ نے پاکستان میں پولیٹیکل چینج لانی ہے تو پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی انہوں نے آ کے بیڑا اس کا غرق کر دیا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے ڈراسٹک میئرز لیں تو ہمیں معیشت کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت جمہوری طور کے اوپر یہ بات ریئلائز کرے اور جائے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اپنا ہم عدالتوں کے اسٹے میں, عدالتوں کے اندر نہیں, ہم نے ہی تو فیس کیا. عدالت میں ہم کیا جا رہے ہیں, عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ بھی ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے, وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے جو کیس ہے اس کی تو فنڈنگ کا ایشو آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا, وہ آپ نے غلط ڈیسائیڈ کر دیا, اس کے خلاف اپیل ہو گئی. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے ایشوز آپ کیوں نہیں جو ہے وہ ریزالو کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تو عدالت میں جائیں گے نا, اور کیا ہم الیکشن کمشنر کو جا کے